اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا ہوں، وقالوا اساطیر الاولین كتبها فهي تملى عليه بكرة واصیلا، یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھا رکھے ہیں۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان اس سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سبق یہ ہے کہ سبق حاصل نہیں کرتا۔ اس لیے یہ ہے کہ اگر یہ سبق سیکھ جاتے باتیں تو پھر یہ ایسے اعمال نہ کرتے کہ اگر آپ نے ایسا دیکھنا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا تو زمین کا چپا چپا دیکھو، زمین کے اوپر چل پھر کر دیکھو، آپ کو آثار قدیمہ کے کھنڈرات اپنے اندر میب چھپی داستانیں سنائیں گے کہ قرآن کریم نے جو تاریخی حقائق بیان کیے، جو اصول ضابطے بتائے، جو قوانین بتائے، پچھلی قوموں کے احوال بتائے اور آگے آنے والی زندگی سے ڈرایا، تو یہ صرف اساطیر الاولین نہیں ہیں، ان کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نظر یاد خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے کیا قرآن کریم اساطیر الاولین ہے، یعنی گزرے ہوئے لوگوں کی صرف کہانیاں ہیں؟ تو خان صاحب سے درخواست ہے اس کے اوپر لیکچر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ کا دیا ہوا وہ کلام ہے جو انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے یہ رشد و ہدایت کا سرچشمہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا کامل نظام حیات ہے۔ یہ ورکیبل اور قابل عمل بیہیویئر آف لائف ہے۔ اب اس کے بارے میں قدیم اور جدید دونوں طبقوں نے زیادتی یہ کی کہ قدیم نے صرف اسے تلاوت کا کتاب تلاوت بنا کے رکھ دیا، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، وہ بھی صرف اس کو صرف ثواب کی حد تک رکھتے ہیں، عمل کی دنیا میں لانا انہیں بھی گوارا نہیں ہے شاید۔ اور جو جدید ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، جو بظاہر اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہیں، یہ باقی مذاہب کی طرح ہی ایک مذہب کی کتاب ہے اور یہ تو ساری پرانے زمانے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہیں۔ کیا قرآن کریم واقعی اساطیر الاولین ہے یا اس میں ہمارے لیے کوئی سبق، ہمارے لیے کوئی رہنمائی اور ہمارے لیے کوئی دستور بھی ہے؟ اگر یہ قرآن کریم جس طرح خلافت راشدہ کے دور میں نافذ رہا، اگر امت کے اندر نافذ رہتا یا آج بھی نافذ ہو جائے تو اس کے نتائج خود بتائیں گے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کس حد تک مفید اور کس حد تک کارآمد ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کتاب انقلاب ہے۔ اگر اس پر خلوص دل سے ایمان لایا جائے اور عمل کیا جائے تو یہ انسانوں کو سربلند اور سرخرو کر سکتی ہے اور خوف و امن سے معمون معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، اور یہ دنیا جنت عرضی کا نمونہ بن سکتی ہے۔ آخرت میں جنت تو انشاءاللہ ملے گی اگر یہ اس پر عمل کر لیا جائے یا اس پر ایمان رکھ کر اس پر عمل کی عمارت سجائی جائے۔ تو آج ہم ابتدا کرتے ہیں 25/5 سے، دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسے اساطیر الاولین کہا کس بنیاد پہ کہا اور کیوں کہا، اور کیا واقعی قرآن اساطیر الاولین ہے۔ 25/5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفرقان کی 5 نمبر آیت ہے، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ کافروں نے جن کے سامنے یہ قرآن کریم پیش کیا جا رہا تھا یا آج جن کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، انہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ موت و حیات کے قوانین ہیں اس کے اندر اور یہ دنیا گزارنے کے لیے بہترین، دنیا میں وقت گزارنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے یہ بہترین دستور عمل ہے، تو کافر آگے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس خود اس کا اپنا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ دراصل یہ کافر بڑے ظالم اور سرتا سر جھوٹ بولنے والے جھوٹ کے مرتکب ہیں۔ اسی بات کی وضاحت سورۃ النحل آیت 103 میں بھی کر دی گئی کہ یہ اصل میں انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کتاب گھڑنے میں یہود سے یا ان کے بعض موالی یعنی غلاموں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے، ان سے مدد لے کے آپ یہ ساری کہانیاں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ انسانی زندگی کے جتنے بھی قوانین اور احکام ہیں ان کی تفاصیل کو وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا لاجواب ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو ہم نے تلاوت کی، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھا رکھے ہیں، بس وہی صبح شام ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ اگلی آیت میں کہہ دیا گیا کہ میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں کہ اسے تو اللہ نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی تمام خفیہ پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، اور اسی نے اور وہی جانتا ہے کہ قیامت تک انسانوں کی ضروریات کیا ہیں، اس نے ان ضروریات کے مطابق یہ قرآن کریم
क़यामत तक के इंसानों के लिए उतारा है। इस पर इस सिलसिले में ईमान लाओ, इसके कवानीन को हमेशा के लिए आप तरोताज़ा पाएंगे। जिस दौर में, जिस ज़माने में, जिस जगह पर जो भी इसको नाफज करेगा, इसके वही नताइज निकलेंगे जो निकलने चाहिए, जो खुदावंद करीम ने बताए हैं, यानी खुशगवार, खौफ और हुज़न से मामून जिंदगी और अच्छा और जन्नती मुआशरा। अब हम देखते हैं मजीद कि ये किन लोगों का इल्ज़ाम है कि ये असातीरुल अव्वलीन है। 46/17 में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरा अल-अहक़ाफ़ की 17 नंबर आयत है। वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा अताइदानिनी अन उख़्रज वक़द ख़लतिल क़ुरून मिन क़ब्ली वहुमा यस्तगीथानिल्लाह वैलक आमिन इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फ़यक़ूलु मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। जी अज़ीज़ान मन, इन आयात से माक़बल इंसान को उसकी पैदाइश याद दिलाई जा रही है कि किस तरह तेरा वजूद दुनिया में आया और किस तरह दुनिया में तू पैदा हुआ और ये पैदा करने वाली ज़ात कौन सी है और किस जरिए से उसने ये इंतज़ाम किए। ये सारी बातें होती चली आ रही हैं और इस ज़िमन में कहा गया कि माँ बाप की इताअत करो, माँ बाप की खिदमत करो, उनके एहसानात का बदला तुम नहीं चुका सकते। ये तुम्हारे ऊपर इनाम की शक्ल है अल्लाह की तरफ से। उनके दिल में प्यार और मोहब्बत के जज्बे भरने वाली अल्लाह की जो ज़ात है, उसके कवानीन को अपनाओ। ये सारी बातें कुरान करीम करता चला आ रहा है। और फिर इसके बाद कहा इस आयत में, जिसने अपने माँ बाप से कहा, देखें ये आजकल के रोशन ख्याल तबके की नुमाइंदगी हो रही है एक लिहाज से, और जिसने अपने माँ बाप से कहा कि तुमसे मैं तंग आ गया हूँ खिदमत कार के, तुम मुझसे यही कहते रहोगे कि मैं मरने के बाद फिर जिंदा किया जाऊंगा। माँ बाप कहते हैं कि दुनिया में, या बड़े लोग कहते हैं कि अगर आखिरत में अजर पाना है, आखिरत में निजात चाहनी है, आखिरत में जन्नत की तुम्हें हसूल की तमन्ना है, तो फिर तुम हमारी खिदमत करो या माँ बाप का अदब करो, बड़ों का अदब करो। तो उसके हवाले से ये कह रहे हैं माँ बाप कि हम कब तक तुम्हारी खिदमतें करें, तुम मुझसे यही कहते, वो आगे से एक तंज़िया तौर पे कह रहे होते हैं कि तुम मुझसे यही कहते रहोगे कि मैं मरने के बाद फिर जिंदा किया जाऊंगा। मुझसे पहले भी उम्मतें गुजर चुकी। देखें क्या एतराज कर रहे हैं कि हमसे पहले भी लोग गुजर चुके, वो उनमें से तो कोई भी आके हमें नहीं बता रहा कि उनके साथ, माँ बाप के साथ सलूक करने की वजह से उनके साथ आखिरत में मरने के बाद क्या अमल हुआ है। वो दोनों जनाबे बारी में फरियादें करते हैं और कहते हैं कि तुझे खराबी हो, तू ईमान ले आ। माँ बाप बेचारे यही चाह रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है, बड़ों की कोशिश होती है, बुजुर्गों की तमन्ना होती है कि किसी तरीके से ये लोग ईमान ले आएं, और उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि बेशक अल्लाह का वादा हक है। तो वो जवाब में आगे से क्या कहते हैं कि ये तो सिर्फ अगलों की निशानियां हैं, अगलों के अफसाने हैं, अगलों की कहानियां हैं, ये तो बस असातीरुल अव्वलीन है। अगली आयत में ये कहा जा रहा है कि उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, उन्होंने जो कुछ ये काम किए या ये जो कुछ इंसानियत के बारे में समझा, जब इसके नताइज उनके सामने आएंगे तो फिर उन्हें पता चलेगा कि वाकई कुरान करीम ने सच कहा था। बुजुर्ग सच कहते थे कि दुनिया में बड़ों का अदब एहतराम करो और छोटों के साथ हुस्न सलूक करो। इनकी बात अगर इन्होंने अमल नहीं किया तो इसकी सजा भुगतेंगे। अजीज़ान मन, मुआशरे को देख लें, सदियों पे फैला हुआ मुआशरा हमारा, ये इसकी तारीखी दास्तानें पढ़ लें। हर दास्तान इबरत है, लेकिन सबसे बड़ा सबक ये है कि इंसान इससे सबक हासिल नहीं करता। हैरत की बात यह है कि सबक ये है कि सबक हासिल नहीं करता। इसे चाहिए था कि तारीख इंसानियत के वाक़यात पर गौर करते, कौमों के अरूज ज़वाल को देखते और समझते कि ये असातीरुल अव्वलीन नहीं है, ये अगले सिर्फ अफसाने नहीं हैं, ये हकीकतें हैं। आज खंडरात के अंदर मैं ख्वाब दास्तानें इन्हें क्या सुना रही हैं। चलें मजीद हम देखते हैं कि ये कहना कि ये असातीरुल अव्वलीन है, ये किस किस्म के लोगों का गुमान है। 68/13-14 में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अल-क़लम की 14 और 15 आयत हैं। अनकाना ज़ा मालिन व बनीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन। कुरान करीम में काफरों की नफ्सियात बताई जा रही हैं, उनके जो ना मानने वाले हैं उनकी खसलतें बताई जा रही हैं, उनकी अखलाकी पस्तियों का जिक्र है जिसकी खातर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोका जा रहा है। ये जो उनकी सिफात हैं, इनके बारे में मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ लिखा है। कुछ ने नाम ले लेके कहा है कि मुशरिकीन में से फलां फलां मुशरिक के बारे में ये है, लेकिन हकीकत ये है कि ये हर दौर में काफरों की अलामात हैं।
جو ان میں صفات پائی جاتی ہیں یہ ان ضعیم لوگوں کی خصوصیات ہیں کہ وہ اخلاقی قباحتوں کا ارتکاب اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت دیا، انہیں اولاد دی، یہ بے وقار، یہ کمینے، یہ عیب گو، یہ چغل خور، یہ سارے کے ساری خصوصیات بتانے کے بعد کہا گیا کہ یہ ساری سرکشیاں کن کے اندر ہوتی ہیں؟ جو دنیا میں نام نہاد مالدار ہوتے ہیں اور اولاد والے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ملی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مال و دولت جو جمع کر لیا ہے وہ اپنی چلاکی سے حاصل کر لیا ہے، اپنی ہوشیاری سے، اپنی قابلیت سے۔ انہوں نے جو تہذیب و تمدن کے عالی شان محلات نمود و نمائش کے لیے بنائے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے وضع کردہ نظام ہیں، ہماری چلاکیاں ہیں۔ اعلیٰ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اہلکار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات جو آئے ہیں تو وہ اسی لیے آئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے پیٹ بھرنے اور قوم کے سرمایہ کو کس طریقے سے لوٹنا ہے۔ یہ ساری داستانیں، یہ سارے حالات، یہ سارے واقعات عزیزان من آپ کے سامنے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس اگلوں کی داستانیں ہیں، یہ تو ساری اساطیر الاولین ہیں۔ آگے پھر کہا گیا ہے کہ ہم ان سے بعد میں نبٹ لیں گے۔ قرآن کریم کے قانون مکافات عمل کے مطابق سزا انہیں اس دنیا میں مل جاتی ہے، کوئی اس سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ حال یہ ہے کہ اگر یہ سبق سیکھ جاتے باتیں تو پھر یہ ایسے اعمال نہ کرتے۔ اسی طرح نہ اور بھی آیات میں یہی بات کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نام نہاد عقلمند، نام نہاد ذہین اور اپنے آپ کی اپنی عقل پہ اعتماد کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، اپنے معاشرتی نظام کو بہتر سمجھنے والے، اپنے کیے ہوئے شکنجوں کے اندر تڑپتی ہوئی انسانیت کو تڑپتا دیکھ کے خوش ہونے والے، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں، وہ جناب آگے دنیا میں اسی طرح سے کامیاب رہیں گے۔ تو یہ اساطیر الاولین جب ان کے سامنے باتیں کی جاتی ہیں پرانے زمانوں کے حوالے سے کہ قومیں کس طرح تباہ و برباد ہوئی، تو وہ کہتے ہیں آپ کیا سناتے ہیں ہمیں، یہ تو سارے کہانیاں ہیں گھڑی ہوئی۔ یہ ہمارے پاس اگر ایسی بات ہوتی تو ہم کیسے سرخرو ہوتے، ہم کیسے بالادار ہوتے۔ تو بہرحال کیا یہ اساطیر الاولین ہے یا اس کے اندر کوئی سبق بھی ہے؟ آئیے ہم اس کے سلسلے میں دیکھتے ہیں آیت 16/36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل کی 36 نمبر آیت ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ قرآن کریم کی صورت کریمہ میں اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ واحد کے قوانین کو اپناؤ، اسی میں انسانیت کی فلاح اور بہبود ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین ہے۔ یہ پیچھے آیت نمبر 16/25 میں آ چکا کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بس کہانیاں ہیں۔ اس آیت میں آ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو یہ کہانیاں سمجھ رہے ہیں، اگر یہ تاریخ انسانیت پر غور کر لیتے، اللہ کے پیغام کے اوپر غور کر لیتے اور سمجھ لیتے کہ جو انہوں نے نام نہاد تہذیب جدید کا اپنا محل تعمیر کیا ہوا ہے، اس کی بنیادیں کمزور ہیں، تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ہر قوم میں ہادی بھیجے، ہر قوم کے اندر سمجھانے والے بھیجے، اور انہیں کہا، انہوں نے دعوت دی کہ اے لوگوں صرف اللہ کے قوانین کی اطاعت کرو، اللہ کے قوانین ہی تمہیں سرخرو کریں گے، سر بلند کریں گے اور پائیدار زندگی دیں گے، اور اس کے سوا کسی معبود کو نہ مانو، کسی اور کے قوانین کو نہ اپناؤ۔ تو آگے سے کہتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بعض جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی گمراہی جب ثابت ہو جاتی ہے تو تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آخر میں یہ جملہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایسا دیکھنا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا تو تم خود سیرو فی الارض، زمین کا چپا چپا دیکھو، زمین کے اوپر چل پھر کر دیکھو، آپ کو آثار قدیمہ کے کھنڈرات اپنے اندر محو چھپی داستانیں سنائیں گے۔ کیا سنائیں گے؟ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہی انجام ہر جھٹلانے والی قوم کا ہوتا ہے۔ تو عزیزان من، بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو تاریخی حقائق بیان کیے، جو اصول ضابطے بتائے، جو قوانین بتائے، پچھلی قوموں کے احوال بتائے اور آگے آنے والی زندگی سے ڈرایا، تو یہ صرف اساطیر الاولین نہیں ہیں، ان کے اندر ہمارے لیے داستانیں ہیں، ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان پر عمل کرنے سے ہمیں نجات ملتی ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، خوف و حزن سے پاک زندگی ملتی ہے، اور جنت کا سما ہوتا ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جو ان کا انکار کرتا ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوتا ہے، زوال اور تباہی ان کا مقدر بنتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ دے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عملاً اپنانے کی ہمت اور توفیق دے۔ والسلام۔ اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ابھی اگلے ویلاگ تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔